آداب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس بین الاقوامی سیمینار کے افتتاح 26 تاریخ کی شام 6 بجے 5:30 بجے منعقد کیا گیا تھا، جس کا افتتاح جناب اشوک واجپئی صاحب نے کیا تھا، پرشوتم اگروال صاحب، اپوروانند صاحب اور کلید خطبہ علی احمد فاطمی صاحب نے پیش کیا تھا۔ کل سارے دن صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک مقالات پیش کیے گئے۔ آج صبح سے 10 بجے سے اور اب تک یہ آخری سیشن سیمینار کا ہوا ہے۔ تو سیمینار کا لب و لباب یا کیا اس کا حاصل ہے، اس کے لیے یہ اختتامی اجلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے جناب امیر مہدی صاحب۔ پروفیسر صغیر افرحین صاحب، جناب امیر مہدی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اور اس سیمینار کے تعلق سے جو اپنے تاثرات پیش فرمائیں گے جناب خالد الوی صاحب، پروفیسر سرالہدیٰ صاحب، پروفیسر انور پاشا صاحب، میری سبھی سے درخواست ہے کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ دیکھیے عبدالرحمن ایڈوکیٹ صاحب، تینوں دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ انوگرل میں بھی شروع سے اور آخر تک رہے، بلکہ شام غزل پروگرام دیکھ کر کے یہاں سے گئے رات کو 9:30 بجے کے قریب۔ اسی طرح سے اور کئی حضرات ہیں کہ جو پورا انہوں نے وقت دیا ہے۔ میری درخواست ہے جناب جتیندر شریواستو صاحب سے کہ آپ بھی اپنے خیالات کے سیمینار کے تعلق سے پلیز آ جائیں سر۔ جناب عبدالرحمن ایڈوکیٹ صاحب، آپ سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ ہاں، محترم جناب ڈاکٹر خالد الوی صاحب۔ سب جگہ ہے جی۔ شریواستو صاحب، پروفیسر سرالہدیٰ صاحب آئیے، ڈاکٹر صاحب آئیے پلیز۔ دو سیٹیں خالی ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اور سامعین سے میری درخواست ہے کہ آپ یہاں اس میں جو پہلی وہ ہے صفحہ، اس میں تشریف لے آئیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، غالب انسٹیٹیوٹ کا یہ بین الاقوامی سیمینار 1969 میں جس کی ابتدا ہوئی تھی اور مستقل طور پہ ہر برس دسمبر کے آخری ہفتے میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 قومی سیمینار دہلی میں منعقد کیے جاتے ہیں اور 2 سیمینار اسی نوعیت کے دلی سے باہر کسی ہر ایک صوبے کے اندر کیا جاتا ہے۔ ایک صوبے میں ایک سیمینار کیا جاتا تھا۔ اس مرتبہ ہم نے پٹنہ میں سیمینار کیا تھا، 2 روزہ سیمینار، اور دوسرا سیمینار ہم نے امرتسر میں کیا تھا، جس میں اس کے علاوہ دوسری دیگر تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ یوم ذوق ہے، یوم بہادر شاہ ظفر ہے، یوم غالب ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈرامہ فیسٹیول ہوتا ہے 5 دن کا، جس میں 5 پلے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو کتابیں ہیں اس کی اشاعت عمل میں آتی ہے۔ 2 مجلات یہاں سے شائع ہوتے ہیں، غالب نامہ 1 جنوری نمبر، 1 جولائی نمبر۔ تو یہ خلیل صاحب پلیز تشریف لائیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ نے دیوان غالب انسٹیٹیوٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کی جو اہم زبانیں ہیں ان میں دیوان غالب کی اشاعت کی جائے، جن میں اس برس پنجابی دیوان غالب اور تامل دیوان غالب کی اشاعت عمل میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہندی، انگلش، اودھی، کشمیری یہ پہلے شائع ہو چکے ہیں۔ 250 کتابیں اب تک اپنے قیام سے اب تک غالب انسٹیٹیوٹ نے شائع کی ہیں، جن میں غالب، اہل غالب، معاصرین غالب، محققین غالب،
ناقدین غالب اور دیگر بڑے جو اردو کے اسکالر گزرے ہیں ان کے سیمینار منعقد کیے ہیں. اس کے علاوہ 125 ڈرامے اسٹیج ہو چکے ہیں اور آج شام 6 بجے بہت مشہور ڈرامہ غالب کی واپسی پیش کیا جائے گا. میری سے بھی درخواست ہے کہ یہاں سے اس اجلاس کے بعد فوراً ہی شروع ہو جائے گا تو آپ وہاں تشریف لے چلیں. غالب انسٹیٹیوٹ ہر سال کسی اہم موضوع کے تحت انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد کرتا ہے اور اس سیمینار میں پیش کیے گئے مقالات کو کتابی شکل میں شائع بھی کیا جاتا ہے. چنانچہ پچھلے برس ہم نے فریاد کی کوئی لے نہیں ہے کے تحت سیمینار کا انعقاد کیا تھا. یہ کتاب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے شائع ہو کر کے اس کا رسمی اجرا بھی انوگرل سیشن میں ہو چکا ہے. چنانچہ پچھلے برس ہم نے علم میں ہے شائع کی گئی. اس سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں اس کی رسمی رونمائی بھی عمل میں آ چکے ہیں. اس سال ہم نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو شاعری کے بجائے فکشن سے متعلق تھا. پریم چند کوئی تاریخی کردار نہیں ہے بلکہ وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. سیمینار کے موضوعات کے انتخاب کے وقت بہت سارے مسائل سامنے ہوتے ہیں. مثلاً یہ کہ جن موضوعات پر بحث ہو چکی ہے کبھی کبھی ان سے انحراف کرنا ہوتا ہے اور کبھی ان سے ربط بھی قائم کرنا ہوتا ہے. یہ سیمینار پچھلے سیمینار سے کچھ انحراف اور ادب کو ایک تسلسل اور اکائی میں دیکھنے کی صورت ہے. مجھے واقعی خوشی ہوئی کہ اس میں توقع کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عمدہ مقالات پیش کیے گئے ہیں اور جب ان کی طباعت کی منزل آئے گی تو یہ اور بھی زیادہ نکلی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے ہوگی. میں سیمینار میں شرکت کرنے والے سبھی حضرات کا بہت ہی دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں. اور دیکھیں سیمینار ہو چکا ہے, اس کے تمام سیشن ہو چکے ہیں. کیا ہم نے اس میں سیمینار میں حاصل کیا ہے اس سلسلے میں مجھے یہاں جو حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے سب پر تینوں دن یہاں پر آپ آئے ہیں مقالات سنے ہیں تو میں سب سے پہلے میرے بڑے بھائی جناب عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سیمینار کے تعلق سے اپنے تاثرات کو پیش فرمائیں. اسٹیج پر تشریف فرما مولدین ڈاکٹر ادریس ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ اور سامعین, جو لوگ بھی پچھلے 3 دنوں میں بشمول آج یہاں تشریف لائے اور انہوں نے سیمینار کو سنا, ان سے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس سطح کا سیمینار تھا. اور میں یہ کہوں گا جو لوگ میری تحریریں پڑھتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے سیمیناروں سے سخت اختلاف رہا ہے اور جن وجوہات سے رہا ہے وہ بھی میں اس کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتا رہا ہوں کہ سیمینار کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نہیں پورا ہوتا جس طور ہمارے ہاں عام طور پر سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں. چند سیمینار ایسے پچھلے چند سال سے غالب انسٹیٹیوٹ میں ایک انقلاب واقع ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ یہاں ہونے والے پروگرام جو ہیں ان کی سطح بہت بلند ہوئی ہے اور کوالٹی جسے کہتے ہیں بہت اچھی ہوئی ہے, بلکہ نت نئے موضوعات. کل ایک صاحب نے فیس بک پر یہ لکھا کہ صاحب کتنی حیرت کی بات ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ یا ایوان غالب سے متعلق ہے لیکن وہاں پریم چند پر سیمینار ہو رہا ہے. تو یہ تو حالت ہے ہمارے اردو والوں کی. تو بہرحال جس طور یہ سیمینار اور دوسرے پروگرام چند سال سے کیے جا رہے ہیں, اور میں خصوصاً اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہندی والوں کو جس طور شامل اپنے ساتھ کیا ہے غالب انسٹیٹیوٹ نے وہ ایک بہت مستحسن کام ہے. اور یہ پریم چند والا سیمینار بھی میری اس بات سے مستثنا نہیں ہے. بہت اچھا سیمینار ہوا پریم چند کی. جہاں تک دیکھیے پریم چند تقریباً کیا مکمل طور سے ہماری ادبی شناخت بن چکے ہیں. میں نے چند سال پیشتر اس سے پہلے بھی ایک مجھے باضابطہ بلایا گیا تھا کینیڈا میں پریم چند پر سیمینار, ایک چھوٹا سا سیمینار تھا. اس کے بعد
ابھی چند سال ہوئے کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں ایک سیمینار تھا، میں وہاں موجود تھا، تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہم پریم چند پر کچھ، وہاں ذرا مختلف ہے سیمینار کا طریقہ، پریم چند پر کسی سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو وہاں ان کی نظر مجھ پر ٹکی، جو منتظمین تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ پریم چند پر کچھ کہہ سکیں. میں نے کچھ چند جملے پریم چند کے بارے میں کہے. اس کے بعد باقاعدہ مجھ سے فرمائش کی گئی کہ آپ کفن پر تقریر کریں، پریم چند کا افسانہ کفن. اس کے لیے اگلے دن ایک خصوصی پروگرام رکھا گیا. افسانہ کفن کی بات نہیں تھی، پھر صرف کفن کی بات. خالد رضوی صاحب نے مذاق فرمایا ہے، اور میرا اگلا جملہ یہ ہونے والا تھا کہ اس ضمن میں میری خالد رضوی سے دو باتوں میں بہت سخت اختلاف ہے، جن میں سے ایک افسانہ کفن ہے، جس کو وہ پریم چند کا ایک بہت کمزور افسانہ کہتے ہیں. لیکن دنیا میں کفن پر جتنے سیمینار اور یعنی تقاریر ہوئی اور جو پریم چند کے بارے میں جتنا کچھ لکھا گیا، اس میں سب سے نمایاں چیز جو تھی وہ کفن ہے. اور آپ جس کفن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے مراد اپنا کفن لیتے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں. اور دوسرا اختلاف مجھے ان سے یہ بھی ہے، بس اگلے تذکرہ میں وہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ منٹو کو بہت کمزور افسانہ نگار سمجھتے ہیں. تو بہرحال جہاں تک ابھی حال ہی میں NCPUL نے ایک بہت اچھا سیمینار کمل پرساد گوئنکا کی کتاب، جس کا اردو میں ترجمہ NCPUL سے چھپا، اس پر ایک سیمینار کیا، بہت اچھا سیمینار کیا. اور میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلے گی، کہ پریم چند ہماری ادبی شناخت بن چکے ہیں. اور ہر جگہ ہندوستانی ادب کا جب ذکر ہوتا ہے تو کل کسی مہمان نے، کسی ازبیک یا تاجکستان کے کسی مہمان نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ بات ہندوستانی ادب کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے پریم چند کا نام لیا جاتا ہے. تو ایک اور چیز جس سے میں تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں، اور وہ پریم چند سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر شخص پریم چند کو ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا نمائندہ بنا کر پیش کرتا ہے. یہ ایک اتنی عجیب بات ہے، اور وہ عجیب اس لیے ہے کہ ہندوستان ایک کثیر لسانی اور کثیر ثقافتی ایک ملٹی کلچرل ملک ہے، اور پریم چند نے جس ثقافت کی نمائندگی کی ہے یا جس کو پورٹریٹ کیا ہے، جس کو پیش کیا ہے، وہ یوپی تک اس کو محدود آپ سمجھیں. وہ وہاں کی ثقافت ہے، وہ وہاں کے کسان ہیں، وہ وہاں کے مزدور ہیں، وہ وہاں کا سوشل سینیریو ہے، سماجی منظرنامہ ہے. وہ پورے ہندوستان کا سماجی منظرنامہ نہیں ہے، وہ بھی ایسٹرن یو پی کا. اور وہ بھی ایسٹرن یو پی. خالد رضوی صاحب فرما رہے ہیں، چلیے انہوں نے اور محدود کر دیا. تو اس کو یا پریم چند کی تحریر کو ہندوستانی ثقافت کا نمائندہ کہنا، میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کہ بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ ہمارے اس کثیر ثقافتی ملک کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے، ہوا. پریم چند کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ NCPUL کے اس سیمینار میں غالباً اسی سال ہوا تھا، بہت اچھا، کچھ ہندی والے بھی تھے، بہت اچھی باتیں کچھ کہی گئیں. لیکن پریم چند پر یہ سیمینار جو عالم انسٹیٹیوٹ نے اس بار منعقد کیا، بہت عمدہ سیمینار تھا. اس کے افتتاحی اجلاس میں پروفیسر آلوک رائے، پروفیسر پوروانند اور پروفیسر اشوک واجپئی نے بہت اچھی تقاریر کی. حالانکہ میں، آپ جانتے ہی ہیں کہ ریگولرٹی نہیں رکھتا، کہیے نا پوری بات. کی نوٹ ایڈریس بہت کمزور رہا اس سیمینار کے لحاظ سے، اور اس بات سے بھی شاید تکلیف پہنچے خالد رضوی صاحب کو، کیونکہ علی احمد فاطمی کے دوست ہیں. لیکن بہرحال بہت اچھا سیمینار رہا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر ادریس کو. ایک بات اور جو میں کہنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ اس بار ہندی والوں کی شرکت سے پریم چند کے فن کے کچھ ایسے گوشے نمایاں ہوئے، کچھ ایسی نئی چیزیں سامنے آئیں جو اس سے پہلے غالباً نہیں لائی گئی تھی. تو ڈاکٹر ادریس صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ سب حضرات جو تینوں دن یہاں تشریف لائے اور عالم انسٹیٹیوٹ کے اس سیمینار کو رونق بخشی، بہت بہت شکریہ. حضرات، جیسا کہ رحمان صاحب نے فرمایا کہ وہ سیمینار کی تعریف نہیں کرتے ہیں،
اور پسند بھی نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن آج ان سے ہمیں سند حاصل ہو گئی ہے کہ انہیں یہ سیمینار پسند آیا اور اس سے وہ مطمئن ہیں۔ اس سے دیکھیں منشی پریم چند سے پہلے ہم نے پنڈت رتن ناتھ شرسار پہ بھی سیمینار کیا تھا اگست میں، اسی کتاب بھی شائع ہو کر کے آ گئی ہے۔ تو اب میں بہت ہی احترام کے ساتھ پروفیسر سرولہدہ صاحب سے، دیکھیے سرولہدہ صاحب نے اس سیمینار کے انعقاد میں ہماری بڑی مدد کی ہے۔ تصاویر کچھ ایگزیبیشن ہم نے لگائی تھی، اس کے لیے تصاویر کتابیں انہوں نے حاصل کی جگہ جگہ سے، اور ایک کتاب منشی پریم چند تنقیدی تناظرات آپ نے مرتب کی ہے، جو پہلے دن جس کا افتتاح ہوا تھا، اجرا ہوا تھا۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کے ساتھ رحمان صاحب، خالد علی صاحب، صغیر افراہیم صاحب، امیر مہدی صاحب، میرے استاد انور پاشا صاحب اور جتیندر شریواستو صاحب، خواجہ صاحب، خلیل صاحب، فوزان صاحب اور مقصود دانش صاحب، یہ موضوع جب طے پایا تھا تو میں موجود تھا، اور یہ تین الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ذہن، زمانہ اور آرٹ، تو یہ رائے تھی کہ بڑی حد تک پریم چند کی زندگی کو، تحریر کو، زمانے کو کور کر لے گا۔ آج خالد علوی صاحب نے دوران گفتگو فرمایا کہ یہ زمانہ نگم صاحب کا تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی وہ بھی خیال اس وقت آیا تھا کہ اس بہانے نگم کا زمانہ بھی آ جائے گا یا ذہن وہاں منتقل ہو جائے گا۔ تو علوی صاحب کی اس بات سے خوشی ہوئی کہ ان لوگوں کا خیال نگم اور زمانے کی طرف بھی گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کوئی تصویر پریم چند کی بہت واضح نہیں ہے سیمینار میں، بینر پہ بھی جو تصویر ہے وہ بہت ویزیبل نہیں ہے، اور میں وہاں سے مستقل پریم چند کو ہی دیکھ رہا تھا اور تلاش کر رہا تھا۔ آپ ایک بار دیکھیے، کہیں دور سے پریم چند ہمیں دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جھانکتے ہوئے، اور یہ اس میں کسی شعور کا حصہ نہیں ہے کہ پریم چند کی ایسی تصویر ہو جو اس طرح کی بن جائے یا ہو جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہ تصویر اتنی دھندلی ہو گئی، اور اس کے برخلاف جو ان کی تحریر ہے وہ بہت روشن ہے اور لوٹ بھی ہے۔ افتتاحی اجلاس میں بلوانند صاحب نے اس بات پر زور دیا تھا کہ جو شفافیت ہے وہ ہماری آج کی بہت ضرورت ہے، جو پریم چند کے یہاں تھی، اور آلوک صاحب نے جس کا ذکر رحمان صاحب نے بھی کیا کہ کوئی نئی بات ہم نہیں کہہ پاتے ہیں پریم چند کے تعلق سے، وہ عظیم ہیں اور بڑے ہیں یہ تو سبھی کہتے ہیں، لیکن ہم کوئی سوال کریں پریم چند کے سلسلے میں، وہ ہوتے آلوک رائے صاحب یہ 2 دن سیشن میں، تو انہیں خوشی ہوتی کہ سوالات بھی قائم کیے گئے، ہمارے جذبات بھی سوالات میں شامل تھے اور جوابات میں، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی تنقیدی طور پہ کہی گئیں جو کہی جانی چاہیے تھی، اور اس کا تعلق زبان سے بھی تھا، تہذیب سے بھی تھا، کچھ مذہب سے بھی تھا، اور ایک کلیکٹیو جو ہماری ایفرٹ تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو ہم ہندی میں وافقہ کہتے ہیں، اس کے پوری جس کو ہم ایک سمگر اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، پوری وسعت اور پورے کینوس کے ساتھ، تو اس کے بعد جو پریم چند کی تصویر ابھرتی ہے وہ تصویر ایک بینر کے اندر ہے، اور ایک تصویر وہ ہے جو ان 2 دنوں کے بعد ہمارے ذہن میں بنی ہے، اور جس طرح ہم پریم چند کے تعلق سے اب محسوس کر رہے ہیں۔ اشوک واجپئی صاحب نے بھی بہت اچھی گفتگو کی۔ ان سے میں نے پوچھا تھا جب وہ داخل ہوئے کہ سر آپ کا کوئی میں پریم چند پہ مضمون نہیں ملا، تو اشوک واجپئی صاحب نے کہا کہ لکھا ہی نہیں ہے تو تمہیں کہاں سے ملتا۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ بس نہیں لکھا، پڑھتے رہے، کچھ سوچتے رہے، لیکن پریم چند پہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب وہ 85 سال کے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں ہندی کے، ہمارے ادب کے، لیکن دیکھیے انہوں نے پریم چند پہ نہیں لکھا۔ تو اب یہ کوئی سوال تو نہیں ہے یا ان سے جب پاس پرس کیا جائے کہ آپ نے پریم چند پہ کیوں نہیں لکھا؟ جو باتیں انہوں نے کہیں اس میں بھی ایک ادبی نقطہ نظر بھی تھا، ایک ہلکی سی شکایت بھی تھی، یہ کہ ہم پریم چند کو خاص طور پر حقیقت کے تصور کے سلسلے میں، اور جس کا رشتہ نرمل ورما کے مضمون سے قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اناگورل سیشن بہت اہم تھا، اور چاروں طرف سے ایک طرح سے سمجھیے کہ اس اناگورل سیشن نے ہمیں گھیر لیا تھا۔
اور فاطمی صاحب کا پرچہ ایک تو وقت کم تھا، وہ انہوں نے پڑھا نہیں پورا. آخری جو پیراگراف تھا وہ مجھے ایک سامع کے طور پہ اس لیے اچھا لگا کہ اس میں ان کی ایک لہر دل کی شامل ہو گئی تھی. اور انہوں نے ایک جملہ بہت اچھا کہا تھا کہ پریم چند نے جس چراغ کو روشن کیا تھا اس سے میرا بھی ایک رشتہ ہے. تو میری بھی آنکھیں تھوڑی سی وہ بھر آئی تھیں، اور مجھے ادھر وہ کافی بیمار بھی تھے، مطلب کئی مہینوں سے، اور سفر بھی کم کیا انہوں نے. لیکن وہ الہ آباد سے آئے اور اپنی تکلیف کے ساتھ، اور لیکن ان کا ایک تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پریم چند کے تعلق سے جو ہمارا جذبہ ہے، احساس ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. اور اسی کو ہم تہذیبی قوت کہتے ہیں. تمام سوالات کے باوجود جو قائم کیے گئے، جو خالد نبی صاحب نے بھی قائم کیے تھے. اور پھر انہوں نے ہریش ترویدی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ پتہ کیجئے کہ پریم چند ناراض کیوں ہوئے اور ہندی کی طرف کیوں گئے. گوینکا صاحب کا بہت میرے دل میں احترام ہے، اور کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی پریم چند کی نظر کر دی ہو. چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. ہم نے جامعہ میں اپنے چند طلبہ کے ساتھ ان کے بارے میں گفتگو بھی کی تھی. جامعہ پریم چند رکائے میں 2 لیکچر جو انہوں نے دیے تھے، ایک تو چھپ چکا ہے، اس کے موجودہ ڈائریکٹر شہزاد الدین صاحب یہاں موجود ہیں. اس پرچے میں انہوں نے گوینکا صاحب نے کہا، مطلب چھپا ہوا میں موجود تو نہیں تھا لیکچر میں، انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ہم ہندی والوں نے پریم چند کی ان تحریروں کو جو اردو میں تھیں ان کے لیے جتنا دریا دلی کا ثبوت دیا، اردو والوں نے ہندی کی تحریروں کے لیے اتنی دریا دلی کا ثبوت نہیں دیا. لیکن ان کا ذہن بہت صاف تھا، بہت شفاف تھا. اور کم لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے پریم چند کو اپنا بچھونا بنا لیں. ایک سنکلن جو ساہتیہ اکیڈمی سے چھپا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اس میں کہیں کہیں نوٹ یہ لگایا انہوں نے کہ اردو میں اپرکاشت. تو مجھے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ ہندی وہ چیزیں اردو میں آئی ہی نہیں ہیں. پھر میں نے انسٹیٹیوٹ کا دیکھا ہو تو سب کی سب اس میں چیزیں موجود ہیں. تو یہ ایک وہ ہے کہ اب سے یہ بھی دیکھیے کہ پریم چند پہ اتنا پہاڑ سا مطلب وہ ہے، یعنی شخصیت ظاہر ہے کتنی بڑی ہے. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ تحریر کبھی چھوٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے، شخصیت بڑی دکھائی دیتی ہے. تو اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ پریم چند کی تحریروں کے سلسلے میں کچھ ہماری جو شکایتیں ہیں زمانی فاصلے کے بعد، تو لگتا ہے کہ کہیں تحریر چھوٹی ہے تو شخصیت بڑی ہے. تو لیکن جو پورا ایک دور گزرا ہے، 90 سال تو ہو گئے ان کو رخصت ہوئے. 56 سال کیا ہوتے ہیں زندگی کے، مطلب ہم لوگ بھی اب پہنچنے والے ہیں. اس میں ایک آدمی اتنا اپنے ریسورسز کے ساتھ کام کرتا ہے. تو یہ یہاں جو ایک 2 دن کا سیمینار تھا، بلکہ 3 دن کا، سارے سیشن میں تقریباً میں شریک تھا. اس میں سونیا گپتا نے اسپینش کے تعلق سے ایک پہلو پیدا کیا جو کتھا کہانی پریم چند کی تھی، کتھا آزاد کتھا، کہ کس طرح انہوں نے خدائی فوجدار سے ایک رشتہ بنایا. پھر تو بہت سی خوبصورت باتیں اس سیمینار میں ہو گئیں. فرینچ میں اسی طرح سے عربی فیضان صاحب نے اس کا رشتہ ڈھونڈا. کچھ اور زبانوں کے تعلق سے بھی ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر شرکت ہو جاتی، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا. ایک اچھا مضمون انہوں نے ہمارے جامعہ سے مشتاق جانوی صاحب نے اس رشتے پہ بھی کیا. جی. اور صغیر ابراہیم صاحب کا ایک نقطہ بہت اچھا لگا جو ابھی تک زیر بحث نہیں آیا تھا. وہ یہ تھا کہ پریم چند کے زیر اثر جو کچھ لکھا گیا، جہاں سے پریم چند نے ختم کیا تھا، کسی نے عیدگاہ کے اوپر ایک ٹیکسٹ بنایا، گودان کے اوپر ٹیکسٹ بنایا. تو ٹیکسٹ آن ٹیکسٹ کی جو بات ہم اکثر کرتے ہیں، تو یہ بھی ہوا ہے کہ سریندر پرکاش کا نام بھی آنا چاہیے بجوکا کے تعلق سے. پریم چند بہت لوگوں کو مطلب ہو سکتا ہے کہ جدید دور میں اچھے نہ لگیں، لیکن کون ہے جو پریم چند کا انکاری ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہو سکتی تھی جو پریم چند سے انکار کر دے؟ تو وقت کے ساتھ اتنی سخت زمین پریم چند کی ہے جہاں پہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے اپنی تحریروں کے ساتھ، وہ ڈی سینٹرلائز کتنی کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈی سینٹرلائز کرنے کی کوشش میں بہت سے لوگ ڈی سینٹرلائز ہو گئے ہیں، اور چاہے اس میں زبان کی پولیٹکس لے آویں، مذہب کو لے آویں، کسی کو لے آویں، ایک آواز ہے جو وہ ٹکرا کر کے واپس آتی ہے. اور پریم چند ہمیں کہیں کہیں لہو لہان بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر تازہ دم ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت وقت گزرا ہے اور نہ جانے کتنے تجربے ہوئے فکشن میں اور افسانے میں اور ناول میں، لیکن ایک آواز ہے جو رکتی نہیں ہے. اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ جیسے
ظاہر ہے کہ قدرت پہ سب کا یقین ہے، ایمان ہے، تو جس خدا کو نام دے، جو بھی نام دے آپ مذہبی نقطۂ نظر سے، لیکن تاریخ کے ایک ایسے موڑ پہ پریم چند ہمیں ملے جو شاید کہ وہ پھر موڑ ہمارے یہاں نہیں آ سکتا تھا. اور یہ جو جس کا ذکر جینندر کمار کا آیا ہے، وہ آدمی اس لیے بہت اہم ہے کہ انہوں نے لمحے کا سفر کیا. اس کتاب کا پہلا چیپٹر اس سفر کی روداد ہے. اس وقت تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی پریم چند سے. وہ لکھتے ہیں کہ میں آنگن میں بیٹھ گیا، ایک بچہ آیا اور میں نے کہا پریم چند سے کہو صاحب سے کہ میں ایک صاحب کو ملنا ہے. دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا ہے، آ کے بیٹھ گئے تو کہا کہ اچھا یہ پریم چند ہے، ایسے پریم چند ہیں. تو وہ بہت کرٹیکل تو شاید نہیں ہے وہ کتاب، لیکن پریم چند کی زندگی کو بہت ہی نکٹتا کے ساتھ، بہت ہی قربت کے ساتھ جو ہم آج پریم چند کو محسوس کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو جینندر کمار کو پڑھنا چاہیے. پھر وہ دلارے صاحب کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ماسٹر ہے جو مر گیا. اب سچ میں کیا گریٹنیس ہے اس شخص کی، ایک ماسٹر ہے جو مر گیا، وہ محلے کے لوگ کہتے ہیں. اور وہ ماسٹر آج ہماری سیمینار کا موضوع بنا ہوا ہے. ایک ماسٹر ہے جو مر گیا، پریم چند کے بارے میں کہہ رہے ہیں، محلے کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو ہندی کے جو یہ چند لوگ تھے ابتدائی، انہوں نے پریم چند کو جس طرح سے جذب کیا اور ان کی تاریخ کو، زندگی کو اکٹھا کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ایسی روح ہے جو ایک قربت کی روح بھی ہے. اور جینندر نفسیاتی لکھنے والے تھے، لیکن انہوں نے گاندھی جی بھی کتاب لکھی جس کا نام ہے اکال پرش. تو یہ اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ پریم چند کے 3 دن کا سیمینار اتنا اچھا ہوا اور سب نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی کوئی نئی بات کہنے کی. جو بات دہرائی گئی ہے اس پہ ہمیں بہت زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. بعض باتیں دہرائی جانے کے لیے ہوتی ہیں، ان میں زندگی کے اتنے آثار ہوتے ہیں، انہیں دہرایا جائے اور انہی زندگی کے آثار سے کچھ نئی زندگی کی ٹوپنے پھوٹتی ہیں. لہٰذا کچھ باتوں کی تکرار بھی ہوئی ہے اور اس سے سیمینار کے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ہم نے بہت سی نئی بات اپنے سامنے مقالہ نگاروں سے سنی ہے اور مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. میں 3 دن تھا، صبح پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی لیکن میں موجود تھا اور بہت میں بھرا ہوا ہوں. اور اپنے تمام مقالہ نگار جو تقریریں ہوئی ہیں ان سب نے، شہزاد صاحب، خواجہ صاحب اور بھی جو موجود تھے. تو خالد الوی صاحب کے جو نقطے تھے وہ اس نے بھی سیمینار میں تھوڑی سی ایک چنگاری سی لگائی. تو یہ سب ہوا اور بہت اچھا ہوا. بہت شکریہ احمد صاحب. تو یہ سب ہوا اور جتیندر سریواستو صاحب کی 10 کتابیں ہیں ہندی میں پریم چند پر. میرے سینئر ہیں JNU کے، پانڈے جی کے بہت عزیز شاگرد ہیں، بار بار ان کا ذکر آیا پانڈے جی کا. ہم لوگوں کے سب کے مشترکہ استاد تھے، بلکہ استاد ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ میرے ایک اور استاد ہیں اس وقت موجود ہیں جو ان کے بھی شاگرد ہیں، منیجر پانڈے کے اور خواجہ صاحب بھی. تو اس طرح سے ایک ہے اپنے خان وادے میں اپنا ہی شور میر. تو ہم سب ایک خان وادے کی طرح تھے اور پریم چند نے ہمیں خان وادے میں تبدیل کر دیا اور ایک بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ ہم جتنے ہندی کے ہیں اتنے ہی اردو کے ہیں. اور پھر تربیدی صاحب نے ایک بات کہی، ان سے ایک دو باروں میں ہمیں شکایت ہو سکتی ہے جو انہوں نے اردو زبان کے سلسلے میں تھوڑی سی وہ تھی، اس بات ہو سکتی تھی لیکن وہ موقع نہیں تھا. لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ پریم چند نے لکھنا بعد میں چھوڑ دیا لیکن اردو سے ان کا رشتہ ختم نہیں ہوا، وہ آخر تک اردو میں لکھتے رہے. اور لیکن ایک بات وہ کہہ گئے کہ ذرا پتہ کیجیے گا کہ وہ ناراض کیوں ہوئے. تو میں نے ان سے بعد میں کہا تھا کہ دیکھیے اب یہ تو بہت مشکل ہے، کون لکھے گا، کون بتائے گا. خط میں بھی کہیں پر اس کا اس دھوئیں کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اردو والوں سے ناراض ہوئے. لیکن جس پالیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں زمانے میں رہی ہے کم زیادہ، ہو سکتا ہے کسی بات پہ ان کو تکلیف پہنچی ہو اور ایک لکھ دیا ہو. ایک ترنگ سی تھی کیفیت اس میں، ان کا وہ کوئی دوام کے عناصر اس میں ہوتے ہی ضروری نہیں ہے اگر وہ اور ہے ان سے زندہ. لیکن عابد قریشی صاحب نے ایک بات اور کہی تھی، اس پر بھی غور کیجیے کہ پریم چند کچھ دنوں اور زندہ رہ جاتے تو ان کے لکھنے کا انداز کیا ہوتا. تو یہ سب امکانات اب انہی میں پوشیدہ ہیں جو کچھ ہمارے پاس تحریری طور پر موجود ہیں. تو میں ادریس صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سیمینار کمیٹی کو، استاد محترم کے کئی صاحب سب موجود ہیں انہیں بھی، تمام مقالہ نگاروں کو، سامعین کا خاص طور پر شکریہ کہ
اتنے تحمل کے ساتھ وہ آئے. تعداد تھوڑی کم تھی کسی وقت. اس کی وجہ یہ تھی کہ یونیورسٹیز میں چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں اور طلبا گھر جا چکے ہیں. آئے بھی لیکن ایک ذرا کچھ ایسا تھا جو مجھے لگا کہ کچھ اور ذرا اس میں. لیکن کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو بھیڑ میں گرد و غبار میں اٹی ہوئی تحریر ہے اس کو کبھی کبھی اس کو دیکھنے والے پڑھنے والوں کی تعداد تھوڑی مختصر ہو جاتی ہے. تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پریم چند کی تحریر جو ہے وہ غبار میں اٹی ہوئی تحریر ہے اور اشرافی مزاج کی متحمل وہ تحریر نہیں ہے. یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ سوچے کہ پرتاپ کے اداجی میں انہوں نے لکھا تھا پریم چند نے کہ الہ آباد اور لمحی کے علاقے میں دھول بہت ہو رہی ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. ابھی ہندی کے ایک صاحب ہیں لکھن صاحب, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, انہوں نے کسی ایک جگہ لکھا آن لائن کہ اس سمپادکیے میں پریم چند نے پالوشن کے بارے میں لکھا تھا کہ دھول بہت ہے, اگر یہ نہیں بیٹھائی گئی تو سانس لینے میں بڑی دقت ہوگی. میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک کوئی صاحب امریکہ سے آتے ہیں اور ہندوستان, وہ کہتے ہیں کہ وہاں دھول نہیں ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے دھول بہت ہے. تو اب یہ جو ایک پورا ہمارا بنتا ہے پریم چند سے رشتے کی نوعیت, وہ دھول سے بھی بنتی ہے, غبار سے بھی بنتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پریم چند کو دیکھنے کا زاویہ ہے وہ ایک سے کئی ہے, بہت زیادہ زاویے ہیں, یہی ایک زاویہ ہے. تو ہندی والوں نے, میرا یہ خیال ہے بلکہ واقعہ, کہ پریم چند کو کئی طرح سے دیکھا ہے, اتنے پہلوؤں سے دیکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. بہت شکریہ. جی مجھے معلوم تھا کہ 2 مقالے ہو گئے تمہارے. بہت شکریہ سرور صاحب. اب میں محترم جناب انور پاشا صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس سیمینار کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. شکریہ جناب عزیز صاحب. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کو اور اس انسٹیٹیوٹ کے جو منتظمین ہیں, جو سربراہ ہیں, ان سب کو ایک علمی و ادبی جلسے کا اہتمام ایک عرصے سے جو جاری ہے وہ مسلسل ایک ارتقاء کی طرف سفر جاری ہے اور ہم لوگ خوب سے خوب تک کی طرف گامزن ہیں. اس کے لیے غالب انسٹیٹیوٹ مبارکباد اور مستحق ہے. مجھے استاد گرامی پروفیسر صدیق الرحمن بجوئی صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے. غالباً اس جلسے کی صدارت انہیں کرنی تھی, صحت کی خرابی کے سبب ممکن ہے کہ وہ چلے گئے. آئے تھے شاید آئے تھے, انوگرل سیشن میں تھے. جو غالب کے حوالے سے جشن غالب سے متعلق تقریبات میں وہی بات آئی کہ کسی صاحب نے یہ شکایت کی کہ غالب نام تو غالب انسٹیٹیوٹ ہے, غالب سیمینار ہے, لیکن موضوع پریم چند ہے. جس نے بھی یہ بات کہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ موضوع آپ نے غالباً یہ بات کی کیا نہیں, لیکن آپ نے کسی کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ غالب صرف ایک شخص, ایک شاعر نہیں تھے, وہ ایک تہذیب بھی تھے اپنے آپ. اور غالب سے متعلق وہ سب کچھ ریلیونٹ ہے جو ہمارے ملک, ہماری تہذیب, ہماری ثقافت سے ریلیونٹ ہے. ہر ادیب کا رشتہ غالب کے بعد کسی نہ کسی طور پر غالب سے جان ملتا ہے, اور وہ نثر کے حوالے سے ہو یا شاعری کے حوالے سے. جو سیمینار میں پرچے پڑھے گئے ان میں سے میری یہ کم نصیبی تھی کہ میں کل بھی شریک نہیں ہو پایا تھا اور آج بھی آخر میں آیا,
اس لیے میں مقالات پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا کہ کس طرح کے مقالات پیش کیے گئے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ کافی عمدہ اور معیاری مقالات یہاں پیش کیے گئے۔ میں ان تمام مقالہ نگاروں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے مقالے یہاں پیش کیے۔ ادب میری نظر میں وہ ڈسپلن ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ادب واحد وہ ڈسپلن ہے جس کا تعلق ہمارے تخیل سے ہے، ہماری امیجنیشن سے۔ ہم جس طرح اپنی امیجنیشن کی کوئی حد نہیں مقرر کر سکتے، امیجنیشن کی ہے کوئی حد، تخیل کی کوئی حد ہے نہیں، کوئی نہیں سکتی اس کی حد۔ ادب میں بنیادی چیز تخیل ہے۔ ادب کا سارا دار و مدار تخیل پر ہی ہے۔ لوگ حقیقت کی باتیں کرتے ہیں کہ ادب حقیقت کا ترجمان ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ادب تخیل کا ترجمان ہوتا ہے۔ ایسی حقیقت جو تخیلی حقیقت ہے، پریم چند کے تمام کرداروں کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، وہ سب کے سب تخیلی کردار ہیں۔ پلاٹس کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب حقیقی ہوں، حقیقت کی طرح ہیں۔ پریم چند نے اپنے عصر کے حقائق کی روشنی میں ایک نئی تخیلی حقیقت خلق کرنے کی کوشش کی، ایک نئی حقیقت ہمارے سامنے خلق کرنے کی کوشش کی، اور ہر ادیب یہی کرتا ہے، ہر ادیب یہی کرتا ہے۔ اس لیے ادب وہ ڈسپلن ہے، اب لے لیں کسی ڈسپلن، ایک دائرے میں محدود ہے وہ ڈسپلن۔ سائنس کہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے کمپارٹمنٹلائزیشن سائنس کے آپ کو ملیں گے، سوشل سائنسز کے ملیں گے، سب کے بھی اس دائرے سے باہر وہ ڈسپلن نہیں نکل پاتا۔ ادب وہ ڈسپلن ہے جو ہر ڈسپلن کو اپنے اندر سمیٹ کر چلتا ہے۔ اس میں سائنس بھی ہے، اس میں معاشیات بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تہذیب بھی ہے، سیاست بھی ہے، وہ تمام ڈسپلنس ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ادب کا تعلق انسان کی زندگی، اس کی فکر، اس کے ذہن اور اس کی فطرت سے ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، وہ تمام شعبے جو انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، وہ سب کے سب ادب کا کسی نہ کسی طور پر حصہ ہیں۔ اس لیے بہتر ادب تخلیق کرنے کے لیے، بہتر ادب فہمی کے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا تعلق ان ڈسپلن سے بھی ہو جن کو ہم براہ راست ادبی ڈسپلن نہیں تصور کرتے۔ پریم چند اگر ایک سوشولوجسٹ نہیں ہوتے تو شاید اپنے سماج کی جو ترجمانی عکاسی انہوں نے کی ہے وہ نہیں کی۔ معاشیات کا بھی علم تھا انہیں، سیاسیات کا بھی علم تھا انہیں، تاریخ کا بھی شعور تھا انہیں۔ یہ تمام پہلو ہیں جو پریم چند کو ممتاز بنانے والے ہیں۔ دیگر جو ادبا ہیں، جو شعراء ہیں، ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کے ہاں وہ دائرہ زیادہ وسیع ہے، ان کے فکر کا، ان کے علم کا، ان کے مطالعے کا، ان کے مشاہدے کا، ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ اس ادب میں جو انہوں نے تخلیق کیا ہے اس کی زندگی زیادہ طویل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو صرف اپنے خاص ڈسپلن کے دائرے میں محدود رہتے ہیں، ان کی تخلیقات بہت زیادہ طویل، یعنی طویل عمر اس کی نہیں ہو سکتی، بہت کم وقت میں ان لوگوں کے ذہن سے وہ چیزیں اتر جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پریم چند کا ایک عہد تھا اپنے زمانہ، میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی تبدیلی اس ترتیب میں کر دیتی کہ زمانہ، ذہن اور آرٹ۔ زمانہ پہلے آتا ہے، زمانہ، ذہن اور آرٹ۔ شخصیت کی تشکیل میں زمانے کا بہت کلیدی رول ہوتا ہے، اس عصر کا، اس عہد کا، اس عہد کی قدروں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ پریم چند ایک زمانے کے ظاہر تھے، پیدوار تھے، ایک عہد کے پیدوار تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر ادیب ہوتا ہے اپنے عہد کا پیدوار۔ پریم چند کا احساس یہ ہے کہ وہ صرف اپنے عہد کے پیدوار ہونے کی وجہ سے، زائدہ ہونے کی وجہ سے، وہ صرف اپنے عہد کی ترجمانی نہیں کرتے، یا ان حقیقتوں کی ترجمانی صرف نہیں کرتے جو اس عصر سے وابستہ حقیقتیں تھیں، بلکہ پریم چند مستقبل کی پیش بینی بھی کرتے ہیں، مستقبل کی قدروں کی قدر سازی بھی کرتے ہیں، مستقبل کے انسان کو کیسا ہونا چاہیے
وہ ان خطوط کو بھی اپنی تحریروں میں اپنی تحقیقات میں نمایاں کرتے ہیں، اس کو نشان زد کرتے ہیں. اور ایک بڑا ادیب جو ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے عہد تک مقید نہیں رہتا بلکہ آنے والے عہد کی تعمیر کا کام کرتا ہے. اس کی تخلیقات میں آنے والے عہد کی خوابگری، ہم اسے کہیں کہ خوابگری بھی ہو، ڈریم، وہ خواب دیکھتا ہے. اور کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے عہد سے مطمئن نہیں رہتا. ایک سچا فنکار کبھی اپنے عہد سے مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، اور وہی اس کی تخلیق کو لافانی، یہ بہت دیر تک قائم رہنے والی تخلیق کی سفر اس میں قائم عطا کرتی ہے. وہ چیز یعنی وہ اپنے عہد کے ساتھ ساتھ اپنی بے اطمینانی کا اظہار بھی کرتا ہے، اور نئے عہد کی تخلیق اور تشکیل کا ایک پیمانہ بھی وضع کرتا ہے، خوابگری بھی وہ کرتا ہے. پریم چند نے وہ خوابگری کی ہے. وہ سب نے اپنی تحقیقات کے ذریعے، اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنے ناولوں کے ذریعے انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ یہی چیز پریم چند کی تخلیق کو دوسروں سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے. ہر وہ ادیب، میں پریم چند کو صرف ترقی پسند تحریک کا سرخیل نہیں تصور کرتا. پریم چند نے ترقی پسند تحریک کی باضابطہ بنیاد جو رکھنے کی کوشش کی، اس سے قبل 1936 میں جو کچھ ہوا لکھنؤ میں، جو اس کی اجلاس جو آپ کہتے ہیں، اس کی جو کانفرنس ہوئی، وہ صرف وہ نقطۂ آغاز نہیں ہے ترقی پسندی. ترقی پسندی کا نقطۂ آغاز آپ طے کر ہی نہیں سکتے. ترقی پسندی اپنے آپ میں قدر ہے، اور ہر دور کا ادیب ترقی پسند ہوتا ہے. خسرو اپنے زمانے کے ترقی پسند تھے، کبیر اپنے زمانے کے ترقی پسند تھے. یہ تمام لوگ اپنے اپنے عہد کی ترقی پسندی کے ترجمان تھے، عکاس تھے. ترقی پسند یہ قدر ہے، انسان کی زندگی اور اس کی فکر سے وابستہ وہ قدر ہے. اس لیے آپ ترقی پسندی کو جب دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ جو زاویہ اختیار کرتے ہیں ترقی پسندی کو دیکھنے کا، وہ ترقی پسندی کے منشور کو ہی سامنے رکھ کر کے اسی کے دائرے میں ترقی پسندی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک 1936 کے بعد جو ترقی پسندی شروع ہوئی، وہ ترقی پسندی اس عصر کی ضرورت تھی، اس عصر کا تقاضا تھی. وہ ترقی پسندی کیا کچھ مسئلہ ہے؟ مختصر کر دیجیے. لوگ سمجھ رہے ہیں آپ مقالہ پڑھ رہے ہیں. میں مقالہ پڑھ کے مقالے کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پریم چند فہمی جو میری ہے وہ آپ سے مختلف ہو سکتی ہے. آپ کی نظر میں کفن ایک کوڑا ہو سکتا ہے، میری نظر میں کفن بہت بلند افسانہ ہو سکتا ہے. جس طرح ایک ادیب کو، شاعر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو آزادانہ طریقے سے پیش کرے، اسی طرح سے قاری کو بھی اختیار ہے، ناقد کو بھی اختیار ہے کہ اپنی ذہنی سطح کے اور مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد پر وہ اس ادب فہمی کا، ظاہر ہے کہ اس کی کوشش کاوشیں اس دائرے میں ہی ہوتی ہیں جتنی اس کی رسائی ہے، جتنا اس کا علم ہے، جتنا اس کا مطالعہ ہے. کفن بہت سے لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کمزور کہانی، لیکن کفن کیوں شاہکار بن گیا؟ اگر یہی تھا تو کفن شاہکار کیوں بن گیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دلتوں کو ڈیہیومنائز کر کے پیش کیا گیا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پریم چند ایک ایسا پس منظر پیش کر رہے ہیں دلتوں کے حوالے سے. بہت لکھا انہوں نے دلتوں کے، آغاز کیا دلت درد جو ہے اس کی بنیاد ڈالی انہوں نے، بنیاد گزارتے دلت درد کی. کفن تک پہنچ کر پریم چند کا رویہ بالکل مختلف ہو گیا. وہ بلکہ صرف دلتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں تک اپنے آپ کو محدودیت میں چاہتے ہیں، اور وہ دلت درد نہیں ہے جس میں صرف دلتوں کی زندگی کی ترجمانی ہو. احتجاج اس کی بنیاد ہے، پروٹیسٹ.
उस नाइंसाफी के खिलाफ प्रोटेस्ट। अगर वो नहीं है तो वो दलित अदब नहीं कहला सकता। प्रेमचंद की बेशतर कहानियों में जो दलितों से मुताल्लिक हैं उनमें भी एहतजाज नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त एहतजाज की वो सूरत ही नहीं थी, मौके ही नहीं थे, उसकी गुंजाइश ही नहीं थी। दलित इतना पिछड़ा हुआ था, इतना कमजोर था, बेज़बान था, इस कदर वो रौंद दिया गया था कि वो एहतजाज क्या करता, उसके अंदर सकत नहीं थी एहतजाज की। प्रेमचंद उस मंजिल से आगे निकलकर जो कफन लिखते हैं तो वो बगावत जो है उसके अंदर, भेसु और माधो के अंदर उस बगावत की चिंगारी को नुमाया करते हैं। माशा रौंदता रहा है जिस दलित को, वो दलित उस माशे से बदला लेना चाहता है, अब उस पर आमादा हो चुका है, इंतकाम लेता है वो उसमें, और कहता है कि वही लोग जो हमें जिंदगी में नहीं पूछते, हम पे जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, मरने के बाद वही कफन भी देंगे, कफन के लिए वही चंदा करेंगे, दोबारा करेंगे। जिसको शराब में उड़ा देता है दोबारा कहता है, वो जो पूछता है उसका बेटा कि आपने तो उन पैसों को शराब में उड़ा दिया, अब कहां से कफन का इंतजाम करें? कहा कि वही समाज करेगा। ये वो एहतजाज और बगावत है। लोग कहते हैं वो कामचोर हैं, चोरी करके जिंदगी गुजारते थे। भेसु माधो आलू देखा ना अपने खेत से लाके उसको भून करके खाने, वो जो जिस तरह से उसको डिह्यूमनाइज करने की बातें की जाती है, मैं समझता हूँ कि वो ये भी क्या लिखा उन्होंने कि वो अपनी मर्जी से मजदूरी करना चाहता है, अपनी शर्तों पर, अपनी उस उजरत पे मुतालबा करता है कि हमें इतनी उजरत मिलेगी तब हम मजदूरी करेंगे, हम तुम्हारी शर्तों पर, तुम्हारी दी हुई, तुम्हारी फिक्स हुई मजदूरी पे हम मजदूरी नहीं करेंगे। वो ये एहतजाज जो है, एहतजाज की आवाज प्रेमचंद के पहली बार कफन में नुमाया होकर के आती। वही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि मैं खत्म कर दूं। देखिए, प्रेमचंद फहमी के हवाले से मैं समझता हूं कि आपका अगर ये सेमिनार महदूद दायरे में ही था, ये मेरी प्रेमचंद फहमी है जिस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। आपने इसका कोई हद मुतय्यन, इसके वक्त की कोई हद मुतय्यन कर रखी है? ये सेशन कब से कब तक चलेगा? चलिए, मैं बरखाले के बीन बजाने का कोई सेमिनार पे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने बीन को यहीं पे महदूद करता हूँ और आपका शुक्रिया कि आपने वक्त मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मैं मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हो गई है, मेरा ख्याल है कि उसमें मुझे गुफ्तगू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस आलिमाना गुफ्तगू के लिए अनवर पाशा साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप श्रीवास्तव साहब को भी जाना है सर, क्योंकि मेरी बहुत अदब के साथ प्रोफेसर सगीर फहीम साहब से दरख्वास्त है, क्योंकि उनकी ट्रेन का वक्त हो चुका है, तो इसलिए उन्हें जाना है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपना ख्याल आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैत्री साहब, बहुत आपका खुश हुआ इस सेमिनार से, और मैं कल भी ऑनलाइन ये सब चल रहा था, कल भी देखता रहा, परसों भी देखता रहा, और जो गुफ्तगू होती रही, जो मकाले पढ़े गए, और जो इस वक्त भी गुफ्तगू हो रही, बेहद अच्छी गुफ्तगू। लेकिन मेरी अपनी कमज़ोरी की पहुँचना भी है, और ज़बरदस्त कोहरा है अलीगढ़ तक पहुँचना। जिस तरह से यह ज़रूर कहूँगा कि साहब, इस गालिब इंस्टीट्यूट से
अगर प्रेमचंद पर ये प्रोग्राम नहीं होता तो हमेशा तृष्णगी का एहसास रहता। इतने बड़े अदीब, इतने बड़े राइटर के लिए मैं सिर्फ एक वाक़या सुना दूं 50 साल पहले का, कि जब मैं पढ़ता था और प्रेमचंद के ऊपर काम कर रहा था, सेमिनार कराने वाले कुंवर पाल सिंह, तो सख्त पेपर पढ़ने वाले उसके ऊपर शैलेश दैदी और हाशिम साहब वाइस चांसलर। ज़रा से कहा गया कि साहब ये पेपर जैदी साहब को ज़्यादा वक्त हो गया है। हाशिम साहब ने फौरन वाइस चांसलर की हैसियत से कहा, नहीं, जो जितना प्रेमचंद को चाहेगा उतनी अपनी दिली कैफियत को वो उसी तरह से बयान करेगा। अनवर पाशा साहब अभी जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, या उससे पहले सरवर उल हुदा साहब जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, काश मैं बैठता और ये सुनता। जैसे कि इस सेमिनार में मुझे बहुत से मौजू मिल गए। आपने सुबह जो पेपर पढ़ा, बयान और बयानिए के ताल्लुक से एक नया मौजू मिला है। उसलूबियात पर बहुत कम प्रेमचंद पर काम हुआ है, उस पर प्रेमचंद पर काम होना चाहिए। क्या प्रेमचंद है, हमेशा रहेगा जिंदगी में, क्योंकि उसने कोई एक वाकया नहीं दिया है। हमारे फॉरेनर्स ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी उस वक्त, और मुझे खुशी होती है। ईदगाह बच्चों की नफ्सियात यकीनन बच्चों की नफ्सियात है। आज हम जब देखते हैं तो उससे एक हमें सबक मिलता है कि अमीना ने हाथ नहीं फैलाया। रमजान मुबारक में उसने किसी के आगे जो जिसका पोता दुर्र यतीम है, न बाप है न माँ है, लेकिन उसने सिलाई की और आज मैसेज दिया 21वीं सदी में कि औरत मेहनत करेगी चाहे उसे दिखाई नहीं देता। मैसेज आज का ये जाएगा उस कफन के जरिए, उसके जरिए से, ईदगाह के जरिए, ऐ मुसलमानों तुमने 2 गाना अदा कर लिया, नमाज पढ़ ली। किसको पैसे दिए, फितरा किसे दिया है? आने वाला कल ये बताएगा प्रेमचंद को कि अगर फितरा नहीं अदा किया तो नमाज कैसे होगी। कफन जो बनाता है, जो सीता है, जो फैक्ट्री तैयार करती है, उससे भी कह दीजिए भैया कफन, तो वो भगा देगा आपको अपनी फैक्ट्री से। जहां पर वो कपड़ा बिक रहा है, सफेद कपड़ा कुर्ते के लिए, पैजामे के लिए, जरा से उससे कह दीजिए कि कफन, कहेगा नहीं। कफन वाला एक दुकान खोल लेता है, उसको वो दुकान पर मुंह मांगे पैसे लेता है, तब कफन दे देता है। प्रेमचंद ने आखिरी वक्त में इसलिए ये दे दिया। एंगल देखिए, हजारों, घेसु, माधव, बुद्धिया, सब क्या लगे। अनवर पाशा इस पर बहुत अच्छी गुफ्तगू करते, सरवर उल हुदा बहुत अच्छी गुफ्तगू करते। आखिरी बात, आज बदकिस्मती ये है कि जो मैंने जिक्र किया था, शैलेश दैदी हिंदी भी पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ते। जाफर रज़ा के नाम से कुंवर पाल सिंह को काजी अब्दुल सत्तार यही कहते थे कि कुंवर पाल नहीं कहते थे, ठाकुर साहब हिंदी भी पढ़ा। केदारनाथ अग्रवाल ने, जो हिंदी का बहुत बड़ा शायर, उसने प्रेमचंद के बारे में जो लिखा है हमें आज पढ़ना चाहिए। कौन उर्दू में तर्जुमा करे? इसलिए कि जो केदारनाथ ने जब किया तो उन्हीं का एक शागिर्द ने उसको कर दिया, एहसान आवारा ने। दोनों को सोवियत नेहरू अवार्ड मिला, एहसान आवारा को भी और अग्रवाल को भी, लेकिन बुनियाद प्रेमचंद पर रखी। आने वाले दौर में भी प्रेमचंद याद किए जाएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि आपने यह मौजू लिया, और आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं जा रहा था, वरना बहुत सुनता और कुछ सीखता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, इजाज़त है, इजाज़त। अच्छी बात है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी सर। अब मैं बहुत ही एहतराम के साथ जनाब जितेंद्र श्रीवास्तव साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बहुत संक्षिप्त रहेगा। धन्यवाद इद्रिस साहब और सच आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों, सचमुच बहुत अच्छा लगा इसमें
ہندی اور اردو ایک گھر کے 2 کمرے تھے، کب 2 محلے بن گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھی بات ہے کہ محلوں میں آواجاہی شروع ہوئی ہے، یہ ضروری ہے، ورنہ اس محلے کی خبر اس محلے نہیں جاتی، اس محلے کی خبر اس محلے نہیں آتی، اور باتیں طرح طرح کی ہو جاتی ہیں، کچھ اور بن جاتا ہے، کچھ اور بن جاتا ہے۔ اچھا کیا آپ نے دونوں محلوں میں بات چیت شروع کی، ورنہ یہ کتنا مطلب یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ہندی اور اردو دونوں میں جو یہ جانتے ہیں کہ اردو میں کیا کام ہو رہا ہے پریم چند کو لے کر، اور ہندی میں کیا کام ہو رہا ہے پریم چند کو لے کر کے۔ کہانیوں اور اپنیاسوں کی ویاکھیائیں تو اپنے ڈھنگ سے ہوتی رہیں گی۔ اکیلے ہندی میں کفن پر سینکڑوں لوگوں نے لکھا ہے، اور جب سے دلت ومرش آیا ہے تب سے تو لگاتار نئے سے نئے لوگ لکھ رہے ہیں۔ ایک بڑی کہانی ہی یہ سمبھو کر سکتی ہے۔ اوسط درجے کی چیزیں ایک ٹھوکر پہ ختم ہو جاتی ہیں، ایک ٹھوکر پہ ختم ہو جاتی ہیں، جس میں دم ہوگا وہی ٹکے گا، وہی ٹکے گا، وہی رہے گا۔ یہ اتنا زور لگانے کی ضرورت پڑتی ہے سب کو کہ اس کہانی کو کھولیں۔ کتنا سامنتواد، کتنا اپنیویش واد، کتنی چیزیں، کتنی پترستا، کتنا ذاتی واد، کتنی ورن ویوستھا کی کتنی دقتیں، وہ ساری چیزیں اس کہانی کو پرت در پرت کھولتی ہیں۔ دلت آندولن کے لوگ اپنے ڈھنگ سے اس کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی چھوٹ ملنی چاہیے، اپنی بات وہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو سننا چاہیے، ایک ان کو خارج نہیں۔ لیکن کیسا ہے، انتم ایک بات جو بات آئی، دنیا میں کوئی ایسا رچناکار نہیں ہوا جس کا اپنا لوکیل نہ ہو۔ پریم چند کا اگر ایسٹ یوپی لوکیل ہے تو یہ اپرادھ نہیں ہے۔ دنیا کا کون ایسا رچناکار ہے جس کا لوکیل نہیں ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک لوکیل چن کر آپ اس کو کتنا راشٹری اور انترراشٹری بناتے ہیں، آپ اس میں مسئلے کیا لاتے ہیں، آپ بات کیا کرتے ہیں۔ ہوری کا جو دکھ درد ہے اگر سمجھنا ہے تو فقیر موہن سیناپتی کا ان سے پہلے لکھا گیا اپنیاس چماڑا گنٹ پڑھیے، وہی دکھ ہے۔ یعنی پریم چند اتر بھارت کے، خاص کر کے ایسٹرن یوپی کے کسانوں کی معرفت جو بات کہہ رہے تھے، وہی دکھ شیش بھارت کے کسانوں کا تھا۔ جاتی کو لے کر جو بات کہہ رہے تھے وہ پورے بھارت کی استھتی تھی، استریوں کو لے کر جو بات کہہ رہے تھے وہ پورے بھارت کی تھی۔ لوکیل تو ہوگا ہی، کرافٹ کی دقت ہے۔ آپ کسی بھی کہانی یا اپنیاس میں پورے سنسار کو لوکیل نہیں بنا سکتے، چننا پڑے گا آپ کو۔ یہاں تک کہ ایک شہر میں ایک محلہ چننا پڑتا ہے، آپ کو محلہ تک چننا پڑتا ہے کہ کہاں لوکیل ہوگا۔ تو چیزیں اس سے نہیں طے ہوتی، چیزیں اس سے طے ہوتی ہیں کہ ذہن کیسا ہے جو آپ کے وہاں ہے، چیتنا کیا ہے، اور رچناکار کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس کا ادیش وہی پریم چند کے شبدوں میں منورنجن کرنا ہے یا سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے۔ اچھی بات ہوگی، اس دن کا میں انتظار کروں گا، اور میرے جیون میں آ جائے تو بہت اچھی بات، جب پریم چند کا صرف ایتہاسک مہتو رہ جائے، ان کی کوئی پراسنگکتا نہ رہے، کوئی پراسنگکتا نہ رہے پریم چند کی۔ ہم نہ کہیں کہ استریاں شوشت ہیں، دلت شوشت ہیں، ہندو مسلم کے جھگڑے ہیں، یہ چیزیں نہ رہ جائیں سماج میں، اس سے بہتر، اس سے خوبصورت دن کون سا ہوگا؟ اس سے خوبصورت دن پریم چند کا ایتہاسک مہتو بنے۔ ہم ایسے ہی دن کی پرتیکھا۔ بہت شکریہ بلانے کے لیے اور سننے کے لیے۔ بہت شکریہ جتیندر صاحب۔ اب میں ہمارے خالد علوی صاحب بھی انوگرل سیشن سے لے کر کے ہر سیشن آپ نے اٹینڈ کیا ہے، اور تمام مقالہ نگار حضرات کے جو ہے مقالات سنے ہیں۔ میری آپ سے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ جناب صدر اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلا دوں کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت مختصر سی گفتگو کروں گا۔ دراصل الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک وکیل تھے بہت مشہور، سر سی پی راما سوامی ایّر، ان کو مدراس ہائی کورٹ کا خط ملا کہ آپ مدراس ہائی کورٹ کے جسٹس بننا قبول کریں گے، تو انہوں نے لکھ کے جواب دیا تھا کہ میں گفتگو کر سکتا ہوں، جتنے گھنٹے چاہے سن نہیں سکتا۔ انہوں نے منع کر دیا، اور آپ لوگ اور میں بھی اس میں شامل ہوں، 3 دن سے سن رہے ہیں، تو پہلی قابل داد تو آپ ہی حضرات ہیں، اور بہت بہت۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں عام طور سے جو سیمینار کے کنوینر ہوتے ہیں حضرات، میں انہیں مبارکباد نہیں دیتا،
उससे एक डर ऐसा लगता है जैसे मैं अगले सेमिनार के लिए रास्ता हमवार कर रहा हूँ। तो बहरहाल लेकिन ये सेमिनार वाकई ऐसा हुआ कि इसमें मुबारकबाद देने को जी चाहता है। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वालों को भी इसमें बुलाया। एक गालिब पर एक सेमिनार हुआ था जिसमें सिर्फ हिंदी वाले मौजूद थे और उसकी सदारत सरदार जाफरी ने की थी। तो सरदार जाफरी ने कहा कि पहली बार यहाँ आके मुझे मालूम हुआ कि गालिब फहमी का एक हिंदी अंदाज भी है। तो जाहिर है कि जहाँ में तलाफ रंगो गुल से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और अदब में जैसा कि कहा गया अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये तो दो मोहल्ले थे जो हमने इनके रास्ते बंद कर दिए हैं और रास्ता एक खोला गया और गालिब इंस्टीट्यूट ने खोला। बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं दो चार बातें जो मकालात मैंने सुनने में तो मैं बिल्कुल सर सीपी रामास्वामी अय्यर हूँ। तो जितने मकाले सुने उनमें से दो चार मिनट में अगर जो याद आता रहेगा उस पर गुफ्तगू करूँगा। पहले इनॉग्रल सेशन में अशोक वाजपेयी साहब और आलोक राय ने ज़ाहिर है बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और फातमी की एक मजबूरी भी है, आजकल उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सफ़र नहीं करते, साथ लेके चलते हैं। तो अब माशाल्लाह आपकी तरह से हट्टे कट्टे वो नहीं हैं, तो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। अगर कुछ कमज़ोर रहा लेकिन उनका मकाला जैसा होना चाहिए, जैसा होता है ऐसा ही था, उसमें कुछ ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले सेशन में शीन काफ निज़ाम साहब ने बहुत अच्छा पेपर पढ़ा और शीन काफ निज़ाम साहब बड़ी मेहनत से तरक्की पसंदों से खींच के लाए प्रेमचंद को। वरना तो तरक्की पसंदों ने जो तरक्की पसंद तहरीक ने तो बाकायदा कब्जा कर रखा था और बताते थे उन्होंने प्रेमचंद ने हुस्न का मेयार बदलने की बात कही थी, इसलिए वो हमारे हैं। हालांकि उसमें वो 14 पेज का अदब के गरज वायद जो मजमून है अगर उसमें पढ़ लें तो प्रेमचंद ने कहा है कि उसमें अदब जो वो होना चाहिए जिसमें मुसर्रत बख्शे, जो आदमी को इबलाग मुसर्रत भी करे। तो वो उनकी तरक्की पसंदों के मेयार पे भी ये बात पूरी नहीं उतरती, लेकिन उन्होंने बड़े सलीके से कहा। दूसरी बात मैंने कल भी अर्ज़ कही थी कि ये बहुत कहा जाता था कि कफन जो है वो तरक्की पसंद तहरीक की और अंगारे की, कलम रईस साहब ने तो बाकायदा लिखा उर्दू में, अंगारे की रवायत एक मजमून है, उसमें उन्होंने लिखा कि अंगारे का यही असरात थे जिन्होंने प्रेमचंद से नई दुल्हन और कफन जैसी कहानियाँ लिखवाई। तो मैंने कल भी कहा था, जो आप लोग होंगे उन्हें सुना होगा, कि माजिद दरियाबादी साहब तशरीफ ले जा रहे थे कहीं तो प्रेमचंद रास्ते में मिले। उन्होंने जब अंगारे दिखाई तो वो लाहौल पढ़ने लगे, कहना किस कदर गंदी किताब है, कितनी फौश किताब है। ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है और लिखा हुआ है, उसमें सच जो उनका निकलता था। मैंने कल उन्हें शीन काफ निज़ाम को भी उसके वो दिया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं और फिर लिखते चले जाते हैं। सरबत खान और जावेद आलम दोनों, जावेद आलम ने चूँकि हिंदी आलोचना पे पेपर पढ़ा, ये उनका काम भी, उन्होंने बहुत सारी आलोचना जो है वो हिंदी की उर्दू में भी की है। और दूसरा सेशन जो था ये इसमें हरीश त्रिवेदी साहब थे और इर्तज़ा करीम थे, प्रदीप जैन, तारिक सितारी, शाफिक किदवाई, इन सभी लोगों ने अपनी यानी जो ज़र्रा जिस जगह था वहीं आफ्ताब था। और हरीश त्रिवेदी साहब ने हिंदी उर्दू के हवाले से कुछ बात की, हालांकि उनकी बहुत सारी बातें हो सकती थी। उन्होंने गोइनका को कहा, कमल किशोर गोइनका को, कि मैं उन्हें गांधीवादी मानता हूँ। देखिए कमल किशोर गोइनका ने 40 साल मैंने और कमल किशोर ने एक साथ काम किया है एक ही छत के नीचे, और जितना ज़्यादा मैं जानता हूँ वो इस बात को छुपाते भी नहीं थे कि वो आरएसएस के आदमी, वो इस बात को बिल्कुल मना नहीं करते थे, छुपाते नहीं थे, बाकायदा संगठन में शामिल थे, बीजेपी से उनका ताल्लुक था। कल ही वो जावेद बता रहे थे कि जो यहाँ किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने उनसे कहा कि यार तुम्हें अपनी इनकी राय रखनी चाहिए ना, सरकार की राय भी रखो साथ के सामने। तो इस तरह हरीश त्रिवेदी साहब थे, इर्तज़ा करनी था। अच्छा, तारिक सितारी और शाफिक किदवाई, ये ख़ास तरह के उन्होंने पेपर लिखे, उन्होंने डिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की दो कहानियों को, शाफिक किदवाई ने, और तारिक सितारी ने तो शायद से बहुत तजिया कर दिया। चौथा मजमून उसमें मेरा ही था। प्रदीप जैन साहब, देखिए प्रदीप जैन आप देखिए कि किस तरह लोग डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उनका डिसिप्लिन फिजिक्स है, वो फिजिक्स के आदमी, बाकायदा ट्रेनिंग फिजिक्स में हुई है, लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने प्रेमचंद के मुतालियात में लगा दी है। और उसी में अभी भी मुझे कोई प्रेमचंद के बारे में कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है तो मैं प्रदीप जैन को फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने ये बड़ा काम किया। और हमारे दोस्त मकसूद दानिश साहब ने भी बहुत उम्दा पेपर पढ़ा, इस वक्त शायद मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छा हाँ जाहिर है हर जगह है आप, बहुत काबिल मुबारकबाद पेपर था आपका भी। उसके बाद जो सेशन था उसमें प्रभात रंजन हिंदी के बड़े अहम आदमी हैं, उनका ठीक से शायद तारुफ भी नहीं किया गया। कोठा गोई उनका एक बहुत बढ़िया नावल है, बिहार के लोकेल में वो कहा गया है, और फिर भी उन्होंने बहुत दिलचस्प अंदाज से अपनी बात सामने रखी।
काजिम के बारे में, काजिम ड्रामे के आदमी है, लेकिन ये बात भी बड़ी हिम्मत की है कि काजिम ने अपने पेपर में ये कहा कि ड्रामे के बारे में प्रेमचंद को कुछ इल्म ही नहीं था। असल में होता क्या है कि हम इस कदर वहशत तारी हो जाती है गालिब की, प्रेमचंद की, कि हम अगर कुछ कह नहीं सकते। प्रेमचंद बहुत बड़े कहानीकार हैं, लेकिन उनके यहाँ कमज़ोर तरीन कहानियाँ भी हैं और हर एक आदमी के होते हैं। देखिए उर्दू की कहानी अब कहीं से कहीं पहुँच गई है। उर्दू में कुतुबुल हैदर मौजूद हैं, उनकी 60-65 कहानियाँ हैं। उनकी एक कहानी भी, जैसी एक कहानी कुतुबुल हैदर की है, प्रेमचंद नहीं लिख सकते, बल्कि प्रेमचंद की पूरी नस्ल एक कहानी नहीं लिख सकती। मगर उनकी हैसियत जो है वो दादा भाई फाल्के जैसी है कि वो अगर राजा हरिश्चंद्र ना बनाते तो मुग़ल आज़म भी ना बनती। जो उन्होंने खिश्ते अव्वल रखी है और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उस ज़माने में, और हर तरह के हर मौजू पे उन्होंने लिखा। दलित विमर्श की बात हो रही है कि उनके 301 कहानियाँ हैं, जिनमें से 298 मौजूद हैं और उनमें से 40 कहानियाँ सिर्फ दलितों के बारे में हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त सोच रहे हैं, उस वक्त तो हम सब एक्सप्लॉइटेशन में शामिल थे दलितों के। मेरे वालिद फाइटर ऑफ फ्रीडम थे, उन्होंने पहली बार जाके दलित बस्तियों में खाना खाया, तो जब वो लौट के आए तो मेरी दादी ने उन्हें घर से निकाल दिया, कहने अब तुम वहीं खाना खाना। तो पूरे ये हालात थे और ऐसे में वो कहानी लिख रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और आखिरी सेशन तो क्या, जिसमें बहुत सारे हमारे फॉरेन डेलीगेट शामिल थे। मजाज ने एक बार कहा था कि मुझे पाकिस्तान बनने से फ़ायदा हो गया, पाकिस्तान का कोई शायर आता तो मुशायरा बैनुल अक़वामी हो जाता है और मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं इंटरनेशनल हो जाता हूँ। और ये माशाल्लाह ताशकंद से आए हुए हमारे लोग, ताशकंद तो है इतना करीब है हमारे हिंदुस्तान के, ज़हनी एतबार से, सकाफत के एतबार से और उर्दू के एतबार से, कि वहाँ के मोहल्लों के नाम भी उर्दू में है। ये मुहैया जहाँ रहती हैं उस मोहल्ले का नाम है कूचा विसाल, और ये इनकी पैदाइश से पहले रखा हुआ है, हमने नहीं रखवाया है। तो बहरहाल मैं आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुना और इदरीस साहब ने इतनी मेहनत की, और बाकी तमाम हज़रात का, सदूर साहब हमारे बहुत दोस्त, अनवर पाशा साहब का, अमीर साहब का, सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खालिद अलवी साहब। अब मेरी इस सेशन के सदर जनाब अमीर मेहदी साहब से दरख्वास्त है कि वो सदाती कलमात से नवाजें। क्योंकि इतना बहुत वक्त ज़्यादा हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना यही करूँगा कि वहाँ पर बैठ के बहुत मेंटली परेशान था कि मैं तो सिद्दीक भाई को देखना चाहता था। मैं वहाँ पर बैठ के जज्बात में अजीब सी मतलब सोच रहा था कि मैं यहाँ, मुझे उधर बगल में बैठना था और उनको वहाँ बैठना था, उनसे एक अजीब सा लगाव है। बहरहाल तो अब दूसरी बात ये है कि जब मुझे इन्विटेशन मिला कि इस बार प्रेमचंद पे सेमिनार हो रहा है, तो पहले मैंने सोचा कि ये तो गालिब पर होता था, सेमिनार तो प्रेमचंद पर क्यों हो रहा है, ये क्या बात है। ये क्या कि जहन ने कहा नहीं, सेमिनार तो गालिब भी हो रहा है, तो भाई गालिब अगर प्रेमचंद पे हो तो गालिब पर क्यों हो रहा है। मसला है कि गालिब नहीं थे, गालिब का मतलब है जो गालिब आ जाए। बिल्कुल पूछते हैं वो कि गालिब, जो गालिब आ जाए वो गालिब है। तो प्रेमचंद जहाँ तक फिक्शन गालिब है, तो ये सेमिनार गालिब पर ही है, किसी और पर नहीं है ना। जहाँ तक मैंने मेरी फीलिंग यही कह रही है कि वो गालिब ही है। फिर जब हम नाम लेते हैं कि सबसे बड़ा शायर कौन, तो आप गालिब का सबसे बड़ा अफसाना निगार कौन, प्रेमचंद। तो नेचुरल सी बात है ये सेमिनार गालिब पर ही है, और गालिब किसी अहद में कैद नहीं, गालिब को नहीं किया जा सकता, वो एवर लास्टिंग है। जैसे रूमी 12वीं सदी में है, आज यूरोप में जितना रूमी पर काम किया जा रहा है उतना शेक्सपियर पर नहीं किया जा रहा है। हमारे बैठे हुए हैं, हमसे बेहतर बना सकते हैं। तो बहरहाल तो जिस तरह से हमने ये सब फील किया, इतना अच्छा सेमिनार, इतना खूबसूरत, और इसमें इतने अच्छे आर्टिकल पढ़े गए कि जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब हमने देखा ताजिकिस्तान से लोग आए हैं, तो मुझे लगा कि पर्चा उनको पढ़ना था, हमको सुनना था बस। इस और आप लोगों को मुबारकबाद
इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। हजरात, असल में ये हुआ खिदवाई साहब का कि उन्हें शाम 5 बजे यहाँ पहुँचना था, लेकिन वो 11 बजे पहुँच गए, और फिर वो यहाँ उन्होंने पहला सेशन दूसरा सेशन में उनकी शिरकत रही। लंच के बाद में जो था उनकी सेहत ने जवाब दे दिया, और फिर हम लोगों ने भी सोचा कि भाई तबीयत कुछ इनकी ज़्यादा ऐसी हो रही है, तो फिर हम लोगों ने उनको खैर उन्होंने माजरत की है कि भाई मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा कि मेरी शेड्यूल उसमें कंक्लूडिंग सेशन में जो है मैं नहीं रह पाऊँगा, और उन्होंने ही नाम तजवीज़ किया था कि मीर मेहदी साहब से कि मेरे बाद में उनसे सदाकत करा लीजिएगा। बहरहाल, अच्छा, दूसरा मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जश्न गालिब तकरीबात इससे कबल भी गालिब के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर भी, दूसरे शोरा और बद पे भी सेमिनार हो चुका है। कायम चांदपरी पे हुआ है, उससे पहले इकबाल पे हुआ है, और सरसार पे हुआ है, आतिश पे हुआ है, और दीगर बहुत सारे ऐसे उर्दू के शोरा व हैं जिन पे सेमिनार मुनक़िद किए गए हैं। तो कोई नहीं, जश्न गालिब तकरीबात के तहत ये सेमिनार है, इंटरनेशनल सेमिनार, जो मुंशी प्रेमचंद पे हुआ है, और दूसरी तकरीब इसके अंदर आलमी मुशायरा है, शाम गज़ल प्रोग्राम है, आज का ड्रामा है। तो जश्न तकरीबात के तहत तो ये 3-4-5 जो इवेंट्स है वो हैं। तो बहरहाल हम करीब 1 महीने से, 1.5 महीने से हम लोगों ने छुट्टी बंद कर दी थी पूरे स्टाफ की कि भाई कोई नहीं जाएगा। सैटरडे संडे भी हमारे यहीं लगे हैं, और वक्त का भी ये था कि सुबह तो हम वक्त से आते थे, लेकिन रात को कभी 10 बजे कभी 8 बजे हम लोग यहाँ से गए हैं। तो बहरहाल हम लोगों ने जो तैयारी की है, ज़ाहिर है उसमें बहुत कोताही भी हुई होंगी, कमी भी रह गई हैं, शिकायतें भी होंगी लोगों को, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इससे पूरे इवेंट्स के अंदर मेरा जो स्टाफ है, आप यकीन जानिए कि बहुत छोटा स्टाफ है, 20 लोगों का हमारे स्टाफ है। एक एक शख्स ने यहाँ के पूरी मेहनत से और पूरी जिम्मेदारी से काम किया है। मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से सबसे पहले मैं अपने स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ, जनाब डॉक्टर महज़र रज़ा साहब, मुश्ताक साहब ने ये पूरा जो यहाँ का इंतज़ाम होता था वो मुश्ताक साहब करते थे, और जैसे सेशन ख़त्म हुआ उस दूसरे सेशन से पहले यहाँ पूरी तैयारी हो जाती थी। उसके अलावा जितने होल्डिंग और बाकी जो कार्ड है, ये सारे काम मुश्ताक साहब ने किए हैं। किताबों की जो जिम्मेदारी और दूसरी इशाअत की जो दूसरी पब्लिकेशन की जिम्मेदारी थी वो महज़र रज़ा साहब की थी। ये हमारी जो रिपोर्ट बनती है वो तैयार करते हैं। हमारे तौफीक साहब आ गए। ये जो आप बाहर जिम्मेदारी ये देख रहे हैं, पूरी तैयारियाँ वो तौफीक साहब ने, पूरे खाने का इंतज़ाम, टेंट का इंतज़ाम, और शाम गज़ल कल मुशायरे की जितनी भी तैयारियाँ थी वो सब इन्होंने कराई हैं। आज के जो प्ले की जिम्मेदारी है वो भी इनकी है, और इन्होंने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी तवानाई के साथ में जो है काम किया है। उमर साहब हैं, उन्होंने पूरे जो भी हमारी कंपोजिंग का काम था वो बहुत मेहनत से किया है। यास्मीन साहिबा ने पूरी अपनी म्यूज़ियम की जिम्मेदारियों के साथ साथ दीगर भी पूरे सेमिनार की जो दूसरे काम थे उनमें भी उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है। इसी तरह से हमारे रियाज साहब ने, आप सभी हजरात के जो है उन्होंने जो अकाउंट्स वगैरह ले लिए हैं, इंशाल्लाह विद इन वीक जो है वो पेमेंट वो करेंगे। लेकिन बाकी जो और बहुत सारी इसके सेमिनार के ताल्लुक से अकाउंट्स की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो उन्होंने बखूबी अंजाम दी हैं। हमारे अश्वनी कुमार हैं, यहाँ मेरे ख्याल से नहीं बैठे हुए हैं, उनकी साउंड की जिम्मेदारी थी, लाइटिंग की जिम्मेदारी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बड़ी मेहनत से सारा काम किया है। उसके अलावा हमारा जो 4th क्लास का स्टाफ है, सलमान हैदर हैं, मनोज सिंह हैं, विजय कुमार हैं, अफरोज़ अली हैं, साजिद हैं, और अनिल कुमार हैं, सुशील कुमार हैं, और बालकिशन हैं, और हमारे तीनों गार्डों ने बहुत ही मेहनत से काम किया है, बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। तो मैं इन लोगों का, साजिद हैं, और हमारे सलीम भाई हैं, माशाल्लाह से तीनों दिन से हैं, अकबर भाई हैं, मैं इनका मशहूर हूँ। हमारे जो पब्लिशर हैं जिन्होंने किताबें प्रिंट की हैं, उन्होंने यकीन जानिए कि एक किताब तो उन्होंने 5 घंटे में ला करके दे दी। हमने 12 बजे दी, 5 बजे वो लेकर के आ गए किताब के लीजिए छप गई। हालांकि 10 कॉपी छपी हैं अभी उनकी, लेकिन वो बहुत मेहनत से और वक्त से उन्होंने काम किया है। मैं उनका भी बहुत ही मशहूर व ममनून हूँ।
मैं यहाँ पर तशरीफ़ फरमा गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से, तमाम हमारे ट्रस्टीज़ अरकान की जानिब से, हमारे जो सेमिनार सब कमेटी है उसके मेम्बरान की जानिब से, लंदन से तशरीफ़ लाए अमीर मेहदी साहब, अनवर पाशा साहब। मैं अनवर पाशा साहब को जो है सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वक्त की क़िल्लत थी, मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ कि आपको पूरा वक्त नहीं मिल पाया। और खलीलुर रहमान साहब तीनों दिन से यहाँ पर हैं माशाल्लाह। हमारे मुश्ताक तजारवी साहब हैं, मखसूद दानी साहब हैं, फैज़ान साहब हैं, हमारे शहजाद अंजुम साहब और ख्वाजा करामुद्दीन साहब और बाकी जितने भी हज़रत, हमारे इराक रज़ा ज़ैदी साहब हमारे, और बाकी खलील निज़ामी साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबका बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, बल्कि एहसानमंद हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, इस सेमिनार को कामयाब बनाया। और ख़ास तौर से मैं सामीन का शुक्रगुजार हूँ कि इस सेमिनार को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा रोल उनका है। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप सब के लिए हमने यहाँ चाय का एहतमाम किया है, तशरीफ़ लाएँ। दूसरी एक दरख्वास्त ये है कि अभी 15-20 मिनट के अंदर एक बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बहुत प्यारा ड्रामा है, और उसका 26वां शो है ये, गालिब की वापसी, वो पेश किया जाएगा। 1.5 घंटे का प्ले है। आप मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे उसको देखकर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।